السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے ہر انسان سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس مقام کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر قسم کی برائی، غبار اور شیطانی وسوسوں سے پاک ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا، دل کو نکالا، دھویا اور اسے نور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ شق صدر، ناظرین، شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چاک کرنا۔ یہ وہ معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا، دل کو نکالا گیا، اسے پاکیزہ کیا گیا اور ایمان و نور سے بھر دیا گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4 بار پیش آیا۔ پہلا شق صدر کا واقعہ بچپن میں حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پیش آیا۔ یہ واقعہ سب سے پہلے بچپن میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 4 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بنو سعد کے دیہات میں تھے۔ وہاں کی فضا صاف، دلکش اور پرسکون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کے ساتھ کھیلتے، لیکن آپ کی شخصیت، گفتگو اور کردار سب سے مختلف تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ چراگاہ کی طرف گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے۔ ان کے لباس سفید تھے اور ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ بچہ وہی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لیٹایا، سینہ مبارک کو سینے کی ہڈی سے ناف تک چاک کیا، پھر دل کو نکال کر ایک سونے کے تشت میں رکھا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کاٹا گیا اور اس میں سے ایک کالی لوتھڑی، جسے شیطان کے اثرات کا حصہ کہا جاتا ہے، اسے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ اس بچے کا وہ حصہ تھا جو شیطان سے تعلق رکھتا تھا، ہم نے اسے نکال دیا، پھر دل کو صاف کر کے نور اور ایمان سے بھر دیا۔ پھر اس دل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں رکھا اور سینہ بند کر دیا۔ ناظرین، یہ سب کچھ اتنی نرمی اور قدرت کے ساتھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ناظرین محترم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اپنی والدہ حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امی جان، میرے بھائی محمد کو 2 آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے لوگ گھبرا کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زرد ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سلامت ہیں۔ یہ منظر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو وہ دہل گئی۔ وہ ڈر گئی کہ شاید کوئی آسمانی آفت نہ آ جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ دن بعد مکہ واپس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شیطانی اثرات سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کیا۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی تاکہ دشمن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ پہلا شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہو چکا تھا اور دوسرا شق صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب اور وحی الہی کے نزول کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ دوسرا شق صدر کا واقعہ مکہ مکرمہ کے قریب پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ غار حرا کی پہاڑی کے قریب ہوا، جبکہ بعض اسے مکہ ہی میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ ایام تھے جب آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، دنیاوی میل ملاپ کم کر دیتے اور اکثر اوقات غار حرا میں عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اللہ کی یاد میں لگے رہتے
اور اپنے دل کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتے۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو مزید بلند کرنے اور وحی کی عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ کے سینے کو ایک بار پھر سے چاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ نازل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھر ایک سونے کا تشت تھا جس میں حکمت، نور اور ایمان بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کو زمین و آسمان کے سب سے عظیم پیغام کا حامل بنایا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لیٹایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ دوبارہ سے چاک کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا اور دل کو سونے کے تشت میں رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر اس میں موجود روشنی اور حکمت کو بھر دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دل کو دوبارہ سے سینے میں رکھا۔ پھر سینے کو بند کر دیا گیا۔ پہلی بار بچپن میں دل سے شیطانی اثر کو نکالا گیا تھا، لیکن اس بار دل کو ایمان، نور، حکمت اور رسالت کی طاقت سے بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ دوسری مرتبہ یہ منظر براہ راست صرف فرشتوں نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی خبر امت کو دی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کرنا تھا اور وحی کے نزول اور اس کے بوجھ کو سہنے کے لیے دل کو مضبوط بنانا تھا۔ ناظرین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا تاکہ امت کو بھی یقین ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے پاکیزہ اور تیار شدہ تھی۔ ناظرین، یہ دوسرا واقعہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی اور رسالت کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تیسرا شق صدر کا واقعہ اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 51 برس تھی۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال میں ہوا۔ یہ وہی رات تھی جسے ہم اسرا یعنی کہ معراج کی رات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کا سکوت چھایا ہوا تھا، آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اچانک ایک عظیم فرشتہ آپ کے قریب آیا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ میرا دل دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر میرا سینہ بند کر دیا گیا۔ ناظرین، تیسرا شق صدر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرنا تھا، جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھنے تھے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی تھی۔ اس عظیم سفر کے لیے دل کو نور اور حکمت سے بھرنا ضروری تھا کیونکہ وحی کے نزول کا بوجھ اتنا شدید ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بہنے لگتا تھا، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ اس لیے دل کو مزید طاقت اور نور عطا کیا گیا۔ یہ بھی امت کے لیے ایک سبق ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ دل کی صفائی، نور اور ایمان ہے۔ یہ منظر صرف فرشتوں نے دیکھا، کوئی انسان اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس واقعے کی تفصیل بیان فرمائی۔ سینہ چاک ہونے اور دل کو نور و حکمت سے بھرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی۔ پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے قرب و وصال حاصل ہوا۔ چوتھا شق صدر کا واقعہ نبوت کے آخری ایام میں پیش آیا۔ بعض علماء نے اسے فتح مکہ 8 ہجری کے قریب یا اس کے بعد کے زمانے سے جوڑا ہے
اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمر میں ہوا تاکہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری روحانی قوت اور تیاری عطا کی جائے۔ ناظرین محترم، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا عظیم بوجھ اٹھایا تھا، 23 سال تک وحی کے نزول کا بھاری پن برداشت کیا، کفار کی سختیوں، طائف کے زخموں، غزوات کی مشقتوں اور امت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو نبھایا۔ پھر فتح مکہ کے بعد دین کی تکمیل کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کا مستقبل تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر فرشتوں کو بھیجا تاکہ دل کو آخری مرتبہ نور اور حکمت سے بھر دیا جائے۔ ناظرین، وفات سے پہلے یہ آخری روحانی تقویت تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین محترم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بار بار نور سے بھرا گیا، ویسے ہی ہر مومن کو اپنے دل کو بار بار ایمان اور ذکر الہی سے تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سفر کے قریب تھے، تو یہ واقعہ دراصل آخری تیاری تھی۔ ناظرین، پہلا شق صدر بچپن میں، اور دوسرا شق صدر بعثت سے پہلے، اور تیسرا شق صدر معراج کی رات، اور چوتھا شق صدر آخری عمر یعنی کہ فتح مکہ کے قریب پیش آیا۔ سبسکرائب